السلام علیکم۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ آئیے اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک مجلس کے پاس سے گزرا۔ اس آدمی نے سلام کیا جس کا اس مجلس والوں نے جواب دیا۔ جب وہ ان لوگوں کے آگے چلا گیا تو مجلس کے ایک آدمی نے کہا، مجھے تو یہ آدمی بالکل پسند نہیں ہے۔ مجلس کے دوسرے لوگوں نے کہا، چپ کرو، اللہ کی قسم ہم تمہاری یہ بات اس آدمی کو ضرور بتائیں گے۔ اے فلاں نے، جاؤ اور اس نے جو کہا ہے اسے بتا دو۔ چنانچہ اس نے جا کر اس آدمی کو یہ بات بتا دی۔ اس پر اس آدمی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی، اور اس آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتا دیا، اور یوں کہا، یا رسول اللہ، آپ اسے آدمی بھیج کر بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیوں بغض رکھتا ہے۔ چنانچہ اس آدمی کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اس آدمی سے کیوں بغض رکھتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کا پڑوسی ہوں اور میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ تو بس یہی فرض نماز ہی پڑھتا ہے جسے نیک و بد ہر ایک پڑھتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ذرا اس سے یہ بھی تو پوچھیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے نماز کا وضو ٹھیک نہ کیا ہو، نماز کو بے وقت پڑھا ہو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کا پڑوسی ہوں اور اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہوئے یعنی نفلی صدقہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بس یہ تو صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو نیک و بد ہر ایک ادا کر ہی دیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا اس نے مجھے کسی سائل کو منع کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کا پڑوسی ہوں اور میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ تو بس رمضان کے مہینے کے ہی روزے رکھتا ہے جنہیں نیک و بد ہر ایک ہی رکھ لیتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا اس نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میں بیمار بھی نہ ہوں اور سفر پر بھی نہ ہوں اور پھر میں نے اس دن روزہ نہ رکھا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اس پر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے خیال میں تو یہ آدمی تم سے بہتر ہے، کیونکہ تم میں کدورت ہے اور اس میں نہیں ہے۔ اب ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ مسلمان کی تعریف کرنا اور تعریف کی کون سی صورت اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو لیث کے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر 3 مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں۔ آخر چوتھی مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار سنائے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی۔ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شاعر اچھے شعر کہتا ہے تو تم نے بھی اچھے شعر کہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے، اور اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم میرے بارے میں وہ کہو جو میں تمہیں بتاتا ہوں، تاکہ شیطان تمہیں
صحیح راستہ سے ہٹا نہ سکے۔ مجھے اسی وجہ پر رکھو جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے اسی درجہ پر رکھو جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دفعہ فرمایا، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ تم میں سے کسی نے اگر کسی کی تعریف ضرور ہی کرنی ہو اور اسے اس کی اچھی صفات یقینی طور سے معلوم ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ میرا فلاں کے بارے میں یہ گمان ہے اور اللہ ہی اسے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے وہ کسی کو مقدس بنا کر پیش نہ کرے بلکہ یوں کہے، میرا گمان یوں ہے، میرا خیال یہ ہے، اس طرح سے تعریف کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں حد سے آگے بڑھ رہا ہے تو فرمایا، تم نے زیادہ تعریف کر کے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم مجھے بھی ہلاک کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بھی۔ حضرت حمام بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جو بھاری بھرکم تھے وہ اس آدمی کی طرف گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے منہ پر کنکریوں کی پسیں بھر کر ڈالنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت مقداد نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو بگاڑنے کے لیے تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دیا کرو۔ حضرت مقداد نے اس کا ظاہری مطلب سے مراد لیا ہے، لیکن بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ اسے کچھ نہ ہو۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر ایک امیر کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اس پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تعریف کرنے والوں کے چہروں پر ہم مٹی ڈالا کریں۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کرنے لگا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے چہرے کی طرف مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈالو۔ حضرت طارق بن صحاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بعض دفعہ آدمی اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا دین ہوتا ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو اس وقت اس کے پاس دین میں سے کچھ باقی نہیں ہوتا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ آدمی باہر جا کر ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے اور نہ اس کے نفع نقصان کا، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ اس سے کچھ لینے کے لیے اس کی تعریفیں کرتا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں دیتا اور وہ اس حال میں واپس آتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی اور وہ تعریف کر کے اللہ کو اپنے پر ناراض بھی کر چکا ہوتا ہے۔ اب ہم صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ غلام اپنے اس ماموں کو دے دو جو دیہات میں رہتے ہیں، یہ ان کے جانور چرایا کرے گا اور اس میں تمہیں ثواب زیادہ ملے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلح رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں برداشت کر کے ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، بلا وجہ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں اور مجھ پر سختی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ویسے ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ کی پھنکی ڈال رہے ہو۔ تمہارے حسن سلوک کے بدلہ میں برا سلوک کر کے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور جب تک تم ان صفات پر رہو گے اس وقت تک تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے مددگار رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں رشتہ جوڑتا ہوں، وہ رشتہ توڑتے ہیں اور میں معاف کرتا ہوں، وہ پھر بھی مجھ پر ظلم کرتے جاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو کیا میں ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو تم سب ظلم میں شریک ہو جاؤ گے، بلکہ تم فضیلت والی صورت اختیار کرو اور ان سے صلح رحمی کرتے رہو۔ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اس وقت تک تمہارے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رہے گا۔ حضرت امش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں قطع رحمی کرنے والے کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ ہم اپنے رب سے دعا کرنے لگے ہیں اور آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول نہ ہوگی۔ اب ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات کیسے تھے۔ حضرت سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں، یعنی آپ کے اخلاق قرآن میں مذکور ہیں، یا جو اخلاق قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا نہیں تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا کوئی صحابی پکارتا یا گھر کا کوئی آدمی پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک کہتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہم اردو میں بتاتے ہیں، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ حضرت خارجہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق بتائیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس پیغام بھیجتے، آ کر وہی لکھ لینا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی اس کا ذکر فرماتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فرماتے، اور جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے تو آپ بھی کرتے، یعنی آپ ہمارے ساتھ گھل مل کر بے تکلفی سے رہتے اور مباح باتوں میں ہمارا ساتھ دیتے۔ یہ سب کچھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے یا کوئی
آپ سے مصافحہ کرتا، آپ اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے، بلکہ وہی آدمی اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے علیحدہ کرتا، اور اگر کوئی آدمی آپ کی طرف منہ کر کے بات کرتا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہی رہتے، یہاں تک کہ فارغ ہو کر وہی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ پھیر لیتا۔ اور کبھی کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں اپنے پاس بیٹھنے والے کی طرف پھیلا رکھے ہوں، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا تو چھوڑتا، اور نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پاس بیٹھنے والے کے سامنے پھیلے ہوئے دکھائی دیتے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مصافحہ کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور اس وقت تک دوسری طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک وہ اپنی بات سے فارغ نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں کی بادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے لیے جہاں چاہے لے جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ خلل تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فلاح، تم کون سی گلی چاہو دیکھ لو، میں وہاں تمہارا کام کر دوں گا۔ گلی اس لیے مقرر کروائی تاکہ اس کا کام بھی کر دیں اور اجنبی عورت سے خلوت بھی نہ ہو، گلی تو عام گزرگاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک گلی بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں جا کر ایک طرف ہو کر علیحدگی میں اس کی بات سنی، یہاں تک کہ اس نے اپنی ضرورت کی ساری بات کہہ لی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چھوڑا ہی نہیں، آخر میں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑا۔